کے شو میں ڈینگی بے قابو 10,000 سے زائد مریضوں کی تصدیق. حکومتی اقدامات ناکافی، نون لیگ نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کراچی مچھروں اور مکھیوں کے بعد نئے اقسام کے حشرات الارض کی زد میں. کلین کراچی مہم، وزیر اعلیٰ سندھ نے 18 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی قائم کر دی. سیوریج نظام مفلوج کرنے کی سازشیں، منظم گروہ متحرک. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے تقریباً 248 مریض جو ہیں وہ جن میں تصدیق ہو چکی ہے ڈینگی وائرس کی. اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں 190 قریب مریض ایسے ہیں. مجموعی طور پہ کل وفاقی حکومت یا وزارت صحت کی طرف سے شیئر کیے گئے فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق یہ تعداد 10,013 تک بنتی ہے جو پورے ملک میں ہے. اس میں سب میں زیادہ صوبہ پنجاب میں 2,363، اس کے بعد صوبہ سندھ میں 2,258، پھر خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے اندر یہ نمبر سامنے آتے ہیں. اور بالخصوص پنجاب میں بھی راولپنڈی یا پوٹوہار ریجن جو ہے، یہاں کہا گیا وزارت صحت کی جانب سے شیئر کیے گئے نمبرز کے مطابق کہ سب میں زیادہ ڈینگی وائرس جو پایا گیا مریضوں میں جو تصدیق ہو رہی ہے وہ اس پوٹوہار کے علاقے سے، راولپنڈی اور دیگر علاقوں سے اس وقت ہو رہی ہے. اب یہ معاملہ انویسٹیگیشن اور اس کی تفتیش طلب ہے کہ آخر یہاں سے کیوں زیادہ ڈینگی وائرس کے پیشنٹس آ رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ معاملہ پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ یعنی صوبائی گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو ہمیں حفاظتی اقدامات یا آپ کہا جائے جی کہ پریمپٹیو جو میجرز ہوتے ہیں وہ ناپید نظر آئے تھے. کچھ دن قبل کراچی شہر جہاں پر ہم ابھی پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ ڈی ایم سیز کیا کر رہی ہیں، کے ایم سی کیا کر رہا ہے. تو یہاں ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمین ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا جی کہ واقعی میں ہمارے پاس گاڑیاں اس طرح سے ہیں کہ ہم 6 دن اگر ایک جگہ مہم چلائیں ایک علاقے میں، اس کے بعد اس 6 دن کے اندر کسی اور جگہ مچھر پیدا ہو سکتا ہے، پھر 6 دن بعد ہم دوسری جگہ جائیں گے وہاں مہم چلائیں گے. لیکن اب کے ایم سی نے ایک فیومیگیشن ڈرائیو شروع کی ہے اور اس فیومیگیشن ڈرائیو کے مطابق آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فیومیگیشن ڈرائیو کے مطابق سنڈے کے دن یعنی کل کا دن کورنگی میں، اس کے بعد آج پیر کو ملیر، اس کے بعد ملیر کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ ساؤتھ، یہ تمام ایریاز جمعے یا ہفتے تک کہا جا رہا ہے کے ایم سی کی طرف سے کہ کور کیے جائیں گے اور یہاں پر فیومیگیشن ڈرائیو ہوگی. پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس پر سیاسی بیان بازی بھی چل رہی ہے. تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کیونکہ جو اس وقت بیان بازی سامنے جس طرح سے آئے ہیں معاملات اور جو مطالبے سامنے آ رہے ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب ایک بات کی ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں پہلے. حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سندھ کے اور صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے. لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا ہے. لیٹس ہیئر دس. 1,35,000 کتے ہیں، کتے بڑھ رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں. سندھ میں کتے پھل پھول رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں. مطلب ایڈز میں، تھر میں، نہ جانے کس کس بیماری میں، ملیریا میں 2,900 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں، ڈینگی پھیل چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ اور کتے مار رہے ہیں ہمارے پاس، وہ آپ دیکھو جان پکڑتے جا رہے ہیں. اچھا، اب جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ موقف آ رہا ہے تو سندھ گورنمنٹ کا آفیشیل کیا ورژن ہے؟ مرتضی صاحب نے اچھی بات کی، سیاست اس پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کہا اوور آل جو ایڈوائزر ہیں آن لا افیئرز ٹو دا سی ایم سندھ. لیٹس ہیئر دس کہ مرتضی صاحب کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹ سامنے. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. ڈینگی کے حوالے سے میں یہ واضح کروں کہ جو سب سے بڑا ڈینگی کا اثر آیا ہے وہ راولپنڈی میں آیا ہے، جہاں پہ مدینے کی ریاست ہے، جہاں پر نیک فرشتے لوگ حکومت کر رہے ہیں. وسیم اکرم پلس وہاں پہ حکومت کر رہا ہے. پشاور کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کو نمٹنے کے لیے ہمیں سیاست سے گریز کرنا چاہیے اور ہنگامی بنیادوں پر، انسانیت کی بنیادوں پر ہمیں کام کرنا چاہیے. جہاں جہاں فیومیگیشن کی ضرورت ہے، اسپرے کرنے کی ضرورت ہے، وہ پروسیس اگر متعلقہ ادارے نہیں کریں گے تو سندھ گورنمنٹ کرے گی. میں آپ سے یہ چیز شیئر کروں کہ ڈی ایم سیز نے اسپرے کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے اور ہفتے کے روز اسپرے ہوا بھی تھا ڈی ایم سی کورنگی میں، شاہ فیصل کالونی کے ایریا میں. اگر کہیں کہیں سندھ گورنمنٹ کی انٹروینشن کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ وہ کام کرے گی جہاں جہاں ہمیں وہ کام کرنا پڑا. تو اب دراصل اس مسئلے پر سیاست ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تو حفاظتی اقدامات جو کرنے تھے وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے. پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ کچھ دیر قبل ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے سی ایم پنجاب کی طرف سے ایک ہنگامی اجلاس کے دوران کہ کچھ ہیلتھ یونٹس راولپنڈی کو فراہم کیے جائیں گے جو سب میں زیادہ متاثر ہے. 3 کے قریب ہیلتھ یونٹس ہیں، موبائل ہیلتھ یونٹس. فری ٹیسٹ کا اعلان کیا گیا بائی دا پنجاب گورنمنٹ کہ ٹیسٹ فری کیے جائیں گے.
پھر انہوں نے کوئی انفارمیشن ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کیا پنجاب حکومت نے, جو ہسپتالوں کے اندر ہوگی مریضوں کو انفارمیشن فراہم کرے گی, اور پھر یہ کہا ہے جی کہ تمام وزراء یعنی بشمول ایم پی ایز جو ان علاقوں میں متاثرہ علاقوں میں ہیں وہ آن فیلڈ جا کر اس کی مانیٹرنگ کریں کہ آخرکار کیا وجہ ہے ڈینگی وائرس پھیلنے کی, یا پھر آن فیلڈ جا کے مانیٹرنگ کر سکیں. لیکن پنجاب میں ہی ہم نے دیکھا ہے نون لیگ کی طرف سے آج مستعفی ہونے کا مطالبہ ہوا ہے وزیر صحت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے. عطا تارڑ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, ترجمان ہیں, ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. آصف حسنین صاحب پاک صدر کے سینئر رہنما کراچی اسٹوڈیوز میں ساتھ موجود ہیں, اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندگی کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, سیکرٹری جنرل ہے پی ایم اے کے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں آن دا ٹیلی فون کال. کیسر صاحب تھوڑا ٹیکنیکلی پہلے آپ سے پوچھ لوں, ڈینگی وائرس کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, نقصان کیا ہوتا ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ضروری نہیں تھا حفاظتی اقدامات پہلے ہوتے یعنی فیومیگیشن اسپرے پہلے ہوتا. اب جو ہو رہا ہے ان اقدامات سے کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ جو اس کا جو انڈے پیدا ہوتے ہیں افزائش ہوتی ہے وہ تو محال سے عمل شروع ہو چکا ہے بارشوں کے بعد سے. کیسا صاحب؟ جی صفان بہت شکریہ, آپ اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ پروگرام کریں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سال ہر سال ایک ہی بات کو رو رہے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے, بیچ میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن میری بات وہی ہے کہ خدارا اس ملک کو ایڈ ہاک بیسس پہ نہ چلایا جائے. وقتی طور پہ شور شرابہ ہوتا ہے تو اسپرے ہو گیا, اسپرے ہونے والا ہے, اسپرے شروع ہو گیا, یہ کام شروع ہو گیا, یہ کام ہو رہا ہے. پرابلم سارا یہ ہے کہ ہمارے تمام لوگ ایک جہاں ہو کے کام نہیں کرتے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ, کوآپریشن کے ساتھ اگر عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا. جو شہباز شریف صاحب نے مہم چلائی تھی آپ کے نزدیک, کیونکہ ان کو کہا گیا ڈینگی برادران اور کیا کیا پی ٹی آئی کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, میڈیا میں بھی لوگ ان کو خطاب دیتے تھے, وہ آپ کی نظر میں کتنی افیکٹو تھی؟ انہوں نے سری لنکا دیگر ممالک کے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ یہاں پہ بڑا ایک اچھا کمبیٹ آپریشن کیا تھا, کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا, وہ کتنا افیکٹو تھا, اور وہ ایک پروٹوٹائپ ماڈل ہے ہمارے سامنے, اس کو فالو کرا جائے اگر آپ کے نزدیک؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بہت اچھا تھا, لیکن اس سے پہلے 2005 میں کراچی میں تقریباً 52 لوگ انتقال کر گئے تھے ڈینگی میں, اور وہ پہلا واقعہ تھا اور پہلی بات کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, ایون کہ بہت سارے ڈاکٹروں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈینگی ہے کیا, اس کی پریونشن, اس کا علاج کیا کرنا ہے. تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے اس وقت بھی بہت اچھا کنٹرول کر لیا تھا, اور ابھی تک جو ہے وہ قدرے بہت بہتر ہے سندھ کے سارے معاملات میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ بات ضرور سمجھنا ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے, جو کہ ایک خاص مچھر ہے, جو کہ بہت ہی نفیس قسم کا مچھر ہے, صاف پانی میں ہوتا ہے, یہ بات سمجھنی ہے, گندگی پہ نہیں ہوتا ہے. اور صاف پانی جگہ جگہ پہ موجود ہے, اور اس کو وہاں سے ہٹانا ہے. اگر ہم ہٹا نہیں سکتے تو کم از کم کوئی نہ کوئی آئل, مٹی کا تیل ہی اس میں ڈال دیا جائے. یہ بات بہت اہم ہے سمجھنا کہ صرف اور صرف حکومت کی یہ سراسر ذمہ داری ہے کہ عوام کی صحت کی تمام تر جو ایسی صورتحال ہے جس میں وہ پرابلم میں ہے, جو ذمہ داری ہے کرنے چاہیے. یہ عطا تارڑ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, کیا یہ ذمہ داری نبھائی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, یا پروونشل لیول پہ پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, آپ لاہور میں ہیں, ہمارے ساتھ پورے ملک کی بات بھی آپ ضرور کریں, کیا یہ ذمہ داری نبھائی گئی ہے بائی دا ہیلتھ منسٹری ایٹ دا فیڈرل لیول, ایٹ دا پروونشل لیول؟ عطا تارڑ صاحب آپ کے نزدیک. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مانسون سیزن کے بعد جب بارشیں ہوتی ہیں جولائی اگست کے سیزن میں, تو اس کے بعد ایس او پیز موجود ہیں. ہماری پنجاب گورنمنٹ کی باقاعدہ ایک کتاب شائع ہوئی تھی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ڈینگی پریونشن اینڈ کنٹرول لاہور دا سکسیس ماڈل. اس میں تمام ایس او پیز, تمام وہ تدابیر, حفاظتی اقدامات, یعنی اس کی پریونٹیو سائیڈ اور اس کی کیوریٹیو سائیڈ پہ تمام تفصیلات موجود ہیں. انفارچونیٹلی وسیم اکرم پلس کو وسیم اکرم پلس تو کہا گیا, مگر وہ 12ویں کھلاڑی بھی نہیں ہیں, وہ کھلاڑی بھی نہیں ہے جس کو پانی دینے کے لیے باقی کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں بھیجا جاتا ہے. جو فاگنگ یا فیومیگیشن ہونی تھی اس کے لیے مشینیں موجود ہیں, اس کے لیے تمام پیرافینیلیا موجود ہے, اس کو استعمال نہیں کیا گیا. اور دیکھیے اس میں مختلف اقسام کی چیزیں ہیں جو کرنی تھیں.
फ्यूमिगेशन या फॉगिंग होनी थी पब्लिक पार्क्स में, ग्रीन बेल्ट्स पे, रोड्स पे और पब्लिक प्लेसेस पे। फिर स्प्रेज का एक टाइम आता है कि घरों के अंदर यूनियन काउंसिल वाइज स्प्रे करवाए जाते हैं। तीसरी चीज जो इसके साथ होती है वो एक अवेयरनेस कैंपेन है, एड्स की शक्ल में, पैम्फलेट्स की शक्ल में, अखबारी इश्तहारात की शक्ल में, और स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी इदारे, दफातर के अंदर बाकायदा सुबह का आगाज डेंगू अवेयरनेस से किया जाता था। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो डेंगू के खिलाफ मियां शहबाज शरीफ साहब ने कैंपेन लीड की, और उस वक्त एक श्रीलंका के एक्सपर्ट डॉक्टर फर्नांडो तशरीफ लाए थे। तो 2011 में जब ये डेंगू आउटब्रेक हुआ तो 22,000 से ज्यादा रिपोर्टेड केसेस थे और 250 अमवात हुई। हमने उस एक साल में ऐसा क्या किया कि 2012 के अंदर देयर वर 0 डेथ्स, यानी एक भी मौत वाकई नहीं हुई, और टोटल रिपोर्टेड केसेस 182 पे आ गए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत सोती रही है, और ये वजीर सेहत साहिबा जो हैं वो चाहे फेडरल के मशीर सेहत हों, चाहे यास्मीन राशिद साहिबा हों, तमाम तर जोर इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे है, सियासी इन्फ्लुएंस के ऊपर है, एमएनएज एमपीएस को राजी करने पर है, पर डेंगू के आउटब्रेक के ऊपर एक स्प्रे कहीं नहीं करवा सके। जो इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की वो आज से चंद हफ्ते पहले शुरू की, जो आज से चंद माह पहले शुरू होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट खुद कहती है कि इस वक्त रिपोर्टेड केसेस 10,000 हैं। सही। आप देखिए कि 10,000 मतलब ये है कि डेंगू का पीक सीजन अक्टूबर नवंबर में आना है। इस पे मजीद गुफ्तगू भी करते हैं डिटेल में अंदर आके, क्योंकि पंजाब के भी हुआ है, सुबह सिंध में अभी आपको हमने सुनवाया कि पीटीआई के रहनुमा क्या कह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का मौकिफ क्या है इस बारे में, आसिफ हसनैन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ भी क्या है, और पूरे मुल्क में इस वबा को कंट्रोल करने के लिए केएमसी भी आज कराची में, जैसा मैंने कहा, फ्यूमिगेशन ड्राइव स्टार्ट कर रहा है। शहर कराची के मसाइल भी डिस्कस होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात डेंगू के हवाले से। डेंगू के वार पूरे मुल्क में जारी हैं। जिस तरह हमने बताया जी, 248 पंजाब में केसेस गुज़िश्ता 24 घंटे में, 190 खैर पख्तूनख्वा में, और मजमूई तौर पर 10,013 केसेस पूरे मुल्क में। इनमें सर फहरिस्त पंजाब है जहां 2,300 से ज्यादा ये जो तादाद है 363। सुबह सिंध के अंदर 2,258 तादाद हो गई है डेंगू केसेस की, और इसके बाद खैर पख्तूनख्वा जहां तकरीबन 1,800, और फिर बलोचिस्तान में जहां पर 1,700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू वायरस को रोकने के लिए जो इकदाम, हिफाजती इकदाम पहले होने चाहिए थे, वो क्या थे, क्या गवर्नमेंट ने लिए थे, नहीं लिए थे, ये बुनियादी सवाल उठाते हुए मुराद अली शाह साहब की क्लीन कैंपेन जो कराची है, ये भी आपको एक शॉर्ट सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में। सिंध में तस्करा करते हैं डेंगू का, पहले सुनते हैं कि मुराद अली शाह साहब ने क्या फरमाया। लेट्स हियर दिस। ये काम सूबाई हुकूमत का नहीं है, ये काम डीएमसीज का है, ये काम कैंटोनमेंट्स का है, ये काम जिस जुरिस्डिक्शन में जो लोकल गवर्नमेंट आती है उसका है। उसके बावजूद सूबाई हुकूमत, इसलिए कि क्रिटिसिज्म सारा मेरे ऊपर ही आ रहा था, सूबाई हुकूमत के ऊपर आ रहा था। हमने ये इंटरवेंशन की है, हम इंशाअल्लाह ताला कराची को साफ करके दिखाएंगे। फिर उसको मेंटेन करना फिर उन्हीं लोकल गवर्नमेंट्स का काम है, और जहां जहां वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रही है वहां पे उसका काम है, वो उनका काम है कंट्रोल करने का। इस वक्त सफाई मैं कर रहा हूं, उसके बाद मेंटेन उन्होंने ही करना है जब तक ये जमीन हमारे वाले नहीं करना। ये बात सफाई से मुतालिक है, लेकिन आसिफ हसनैन साहब, क्योंकि सफाई मुहिम भी आगाज हो चुकी है, डेंगू इससे रिलेटेड अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वो साफ पानी में होता है, गंदे में जरूरत नहीं कि वो साफ पानी में पैदा हो जाता है। क्योंकि आप डीएमसीज को भी मॉनिटर करते रहते हैं, पीएसपी ने बड़ी तनकीद भी की है मेयर कराची और दीगर उनके फंक्शंस के ऊपर। सर, ये किसका काम था, ये फ्यूमिगेशन स्प्रे करना, और अभी तक क्यों नहीं हुआ, और अब स्टार्ट हुई है ड्राइव कल संडे से कोरंगी में, आज हमने सुना मलीर में हुई है, ये क्यों डिले हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहली चीज तो ये कि चारों सूबों में एक इफेक्टिव और पावरफुल जो है वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आना चाहिए फौरी तौर पर, जो कि नहीं है इस वक्त। दूसरी चीज ये कि मैं अभी सुन रहा था, मुर्तज़ा साहब भी कह रहे थे, और मैंने कुछ फेडरल मिनिस्टर्स को भी ये कहते सुना है कि जी हर चीज पर सियासत नहीं होती। भाई सियासत ही तो है, आप वोट लेकर किसकी बुनियाद पर आते हैं? सियासत करते हैं तो वोट लेकर आते हैं, आप मिनिस्ट्रियों में जाते हैं, आप गवर्नमेंट बनाते हैं, वो सियासत की बुनियाद पर होती है। लेकिन जब आप डिलीवरी नहीं कर दे पाते तो उसके बाद फिर आप जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। देखिए 18वीं तरमीम के बाद हुआ ये था कि जो चीजें डिसाइडेड थी कि प्रोविंस को जाना है, और इख्तियारात फिर प्रोविंस से जो है वो डिस्ट्रिक्टों को जाना है आम आदमी तक। प्रोविंस में इख्तियारात चले गए, लेकिन वज़ीर आला साहब सही कह रहे हैं कि जी ये डिस्ट्रिक्टों का काम है क्योंकि हेल्थ डिस्ट्रिक्टों के पास है। लेकिन क्या वज़ीर आला साहब
یہ بھی بتاتے ہیں نا قوم کو کہ جی انہوں نے وہ سارے ادارے، خواہ وہ واٹر بورڈ ہے، خواہ وہ KBCA ہے، وہ KDA ہے، ان کے اختیارات یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اس کے اختیارات اپنے پاس کیوں رکھ لیے؟ کیا کبھی سنا ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ کا کام جو ہے وہ کچرا اٹھانا ہے، کسی وزیر اعلیٰ کا کام پانی اور سیوریج کے نظام کو صحیح کرنا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. لیکن 11 سال تک پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ کیا. میں 3.5 سال کے قریب ابھی MKM کو ہو گیا، اس کے میئر کو. میں کریڈٹ اس کا جو سب سے بڑا دیتا ہوں میڈیا کو کہ گزشتہ 1 ماہ سے کنٹینیو میڈیا اور خاص طور پہ اب تک چینل کو بھی جو مسلسل پروگرام کر رہا ہے کہ اس نے اویئر کیا لوگوں کو، لوگوں نے شور کیا سوشل میڈیا پہ. تو آج ہر آدمی کمپین چلانے کے لیے کھڑا ہے. آپ کی کوئی آنرشپ نہیں ہے اس کراچی کی، آپ کی کوئی آنرشپ نہیں ہے اس صوبے کی. لیکن آصف بھائی یہ تو کلین کمپین ہے نا، یہ فیومیگیشن کیمپین، یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ان کے پاس گاڑیاں تھیں، اگر پہلے کیوں نہیں شروع کر رہے تھے یہ؟ اور ایک دن میں ایک علاقے میں 40 گاڑیاں جا کے کر رہی ہیں اسپرے. کل سے کورنگی میں شروع کیا ہے، تو یہ 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، 1 مہینے پہلے شروع ہو سکتا تھا. عفان آپ نے بالکل صحیح کہا. فیومیگیشن کی مشینیں کتنی مہنگی ہیں. مشکل سے اگر اچھی مشینیں آپ نے لگائی ہیں تو وہ 1 سے 1.5 لاکھ میں اچھی مشینیں. اگر وہ آپ 200-300 مصطفیٰ کمال کے دور میں لی گئی تھی نا 200 مشینیں، اور وہ پورا کا پورا جو ہے فلیٹ جاتا تھا اور جا کر پورے علاقوں میں پھیل کے کرتا تھا. آپ کو وہ مشینیں کس نے کہا؟ ایک مشین پر 1500 سے لے کر 2000 کے اخراجات آتے ہیں پر ڈے کی فیومیگیشن میں. اگر آپ مہینے پر بھی جو ہے وہ فیومیگیشن کرائیں گے تو آپ کے اربوں روپے کے اخراجات نہیں آئیں گے. لیکن آپ یہ ساری چیزیں آج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی جب آپ کچرا نہیں اٹھائیں گے تو یہ جو بیماریاں پھیلیں گی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ڈینگی ہر سال پھیلتا ہے تو آپ کو قبل از وقت یہ فیومیگیشن کرانی ہوتی ہے. بارشوں سے پہلے جس طرح نالے آپ نے صاف نہیں کیے، اس طرح بارشوں کے فوراً بعد آپ کو فیومیگیشن کرانی ہوتی ہے. آپ کو عید الاضحیٰ کے بعد آلائشیں جب اٹھاتے ہیں تو آلائشوں کے فوراً بعد آپ کو چونا ڈالنا پڑتا ہے، فیومیگیشن کرانی پڑتی ہے. یہ کوئی بتانے کی باتیں جو لوگ 11 سال سے 32 سال سے حکومتوں میں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت آسان سا جملہ ہوتا ہے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور یہی ہے، میں تو قوم سے کہوں گا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا لوگ ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے کہ اتنا برے حال میں لے جاؤ شہروں کو، صوبوں کو، کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ نظام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. 1500 سے 2000 کا خرچہ ایک گاڑی پر تھا، گاڑیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، صرف پیسے بھی ہوں گے نا اتنے تو کہ کر سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے تجربہ ایک کیا ہے صفان، اچھا، کہ ابھی گلشن گلستان جوہر میں ہم نے مشین خریدی ہے. آپ نے خریدی ہے؟ بالکل. اور خدمت بھی کری اور بھی جماعتیں میں نے دیکھا اس کو ہم فلیٹوں میں جگہ جا کر اس سے کر رہے ہیں. ابھی ہم 10 مشینیں اور 1-2 دن میں پرچیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم بڑھائیں گے. اور اب ڈیپینڈ نہیں کریں گے ان پر، ڈیپینڈ جو ہے کرنے کے بعد ہم نے دیکھا. شہزاد قریشی صاحب سینئر رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. شاہ صاحب ویلکم ٹو دی شو. آپ کو سر وعلیکم السلام. یہ جو ابھی آپ کے ساتھ تو کیونکہ بہت سوال ہیں، ایک تو آپ نے سنا ہوگا تارڑ صاحب کی گفتگو جب آپ تھے، شاید بریک سے پہلے کی بات ہے، جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی گورنمنٹ پہ اس پر کہا جا رہا ہے. خیر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی گورنمنٹ یعنی آپ کی گورننس پہ سوال اٹھ رہا ہے. سندھ میں جو ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کیا کہیں گے؟ اوور آل ڈینگی پہ کون فیل ہوا ہے؟ وسیم اکرم پلس فیل ہو گئے لوگ کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں، میں جو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پنجاب کی بات بیٹھ کے میں یہاں پر کراچی میں بیٹھ کے کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہاں کی عوام کے ساتھ بھی ناانصافی ہو. رہی بات آپ نے یہاں کی بات کی تو فیومیگیشن مشین ہم اپنے ایریا میں کر رہے ہیں. میں حیران ہوں، میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ 2-2.5 ہزار کی دوائی کہاں سے آتی ہے، کیونکہ ہمارا ڈیزل کے ساتھ یہ جو معذرت کے ساتھ ہی جو آپ کا لوکل گورنمنٹ کرتی تھی اور دوسرے لوگ کرتے تھے سب ڈیزل کے دھواں مارتے تھے. اب ہم جب کر رہے ہیں اپنی جیب سے ہم نے خریدی ہے 95,000 کی. میں نے اپنے حلقے میں آپ کر رہے ہیں؟ ہاں 95,000 جی DHA اور کلپٹن والے ایریا میں 3 سے 4 مشین ہم نے خریدی ہیں. ہم نے ٹریکٹر ٹرالی خریدی ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں خریدی ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا تقریباً 12,000 خرچہ آتا ہے ڈیزل سمیت. 5 سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے تک مشین چلتی ہے. اب رہی بات یہ ذمہ داری تھی کس کی؟ obviously ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. یہ آپ نے شروع کب کری تھی؟ مطلب یہ میں نے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں، میں اور آفتاب صدیقی صاحب جو میرے ایم این اے، ہم لوگوں نے مل کے کوئی تقریباً 3 ویکس پہلے ہم نے شروع کر لی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے یہ جو بات انہوں نے صحیح کی کہ جیسے ہی بقرہ عید کا وقت گزرا تو اس کے بعد سے آپ کو پتا ہے کہ عائشہ اٹھاتے ہیں تو یہ ضرورت پڑتی ہے. لیکن مسئلہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بولا یہ میرا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کچرا اٹھانا میرا کام نہیں ہے، فلاں کام میرا کام نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میں ان کی بات آگے بڑھاتا ہوں. ان سے کہیں کہ آپ 18 ترمیم کا تو رونا روتے ہیں کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے
کی طرف سے 18 ترمیم میں تھوڑی سی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ چیخ پڑتے ہیں، لیکن آپ وہ 18 ترمیم آگے دیں. سارے میئر، میں کہتا ہوں چاہے وہ MQM کا میئر ہو، PTI کا ہو، PPP کا ہو، سندھ کے اندر جہاں جہاں جو چیئرمین ہیں، جو سمجھ لیں میئر ہیں، ان کو اختیارات دیں. آپ ان کو اختیارات نہیں دیں گے، اس کے بعد آپ ان کو، میں کہتا ہوں ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے، ان کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں، حالانکہ مجھے کوئی MQM سے کوئی اتنی ہمدردی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میئر کو اختیارات ایک دفعہ دے دیں، اس کے بعد اس کا احتساب کریں. ہم جس طرح سے آج کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا احتساب کر رہے ہیں سندھ میں، ان کی نااہلی کا جو ایجوکیشن میں بیسیکلی جو ڈینگی کا جیسے مسئلہ ہے، اس میں تو میئر کے پاس جیسے آصف صاحب بتا رہے تھے گاڑیاں بھی ہیں، کوئی ایسا کوئی اتنی ٹیکنیکلی یا اتنی فائنینشلی اکوپ ہونے کی ضرورت اس میں نہیں ہے یہ فیومیگیشن اسپرے کرنے کے لیے. اس میں بھی کیا اختیارات چاہیے میئر کو؟ میں ایک چیز آپ کو میئر کو ہی کرنا چاہیے تھا. 40 کے قریب انہوں نے کہا تھا میرے پاس گاڑیاں ہیں، 40 ہوا تھا 40 سے، تو وہ ان کو کرنا چاہیے تھا. میں ان کو بری زمان نہیں دے رہا، لیکن میں یہ وزیر بلدیات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اپنے تمام اختیارات، آپ نے KDA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، آپ سارے اختیارات آپ لیتے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ فیومیگیشن، مچھر مار دوائی اور یہ چیزیں، مطلب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں لیٹس کلین کراچی میں میں نے علی زیدی کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا. ہم لینڈ فل والے ایریا میں بھی گئے تھے، مرزا وہاں کو لے کے گئے تھے، اور وہاں پر ہم نے جا کے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں کچرا تقریباً 30 لاکھ ٹن کا آپ کا کیا کہتے ہیں بیک لاگ ہے. اب اس کو آپ اٹھائیں گے، اس میں سے مچھر بھی نکلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے انسیکٹس کی آج خبر آئی ہوئی ہے، میں نے نیوز پیپرز میں پڑھی ہے، بالکل بہت ڈینجرس ہے، صحیح ہے، بہت ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کچرا جمع ہونے دیا. آپ نے چاہے وہ DMC ہو، KMC ہو، سندھ گورنمنٹ ہو، سندھ گورنمنٹ کی نااہلی کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کروڑوں روپے کا بجٹ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اب ان کو کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ جب PTI نے کہا کہ اب آپ نہیں کر رہے تو ہم اونرشپ لیتے ہیں، ہم لے آتے ہیں ایک آرٹیکل لے آتے ہیں، ان پہ چیخیں ہو جاتی ہیں. بھائی ہم سندھ کے ٹکڑے نہیں چاہتے، خدا نہ خواستہ ہم چاہتے ہیں سندھ اسی طرح رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں سندھ اس غلاظت میں بھی نہ رہے. صحیح، گورننس پرابلمز حل ہونی چاہیے. اچھا عطا صاحب آپ سے پوچھو کہ آپ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مستعفی ہو جائیں وزیر صحت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، تو کچھ فائنینشیل کرپشن کا بھی میں نے سارا ازلطاڑے کی شاید سنا ہے کہ جی کچھ فائنینشیل کرپشن کی بھی بات آئی ہے اس میں. میو اسپتال کے وارڈ کا آپ نے دورہ کیا ہے، تو کیا آپ کو کچھ اس میں صرف ایسا لگ رہا ہے کہ لیک آف گورننس ہے، نیگلیجنس ہے، یا سم تھنگ فائنینشیل انٹرسٹ آلسو اس میں؟ کیا آپ کو شک ہے تاڑ صاحب؟ دیکھیے ایک تو میں تھوڑی سی پہلے ڈینگی پہ بات کروں گا، اس کے بعد میں اس ایلیگیشن پہ آؤں گا جو آج سائرہ افضل تارڑ صاحبہ میں ان کے ساتھ ہی تھا. ہم نے لاہور کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے ہاسپٹل میو ہاسپٹل کا دورہ کیا. دیکھیے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہم نے جب یہ ڈینگی آؤٹ بریک ہوا تو GIS میپنگ وہ انٹروڈیوس کروائی تھی، اور ایک ویکٹر اسیسمنٹ ہوتی ہے، یعنی جن علاقوں میں، جن یونین کاؤنسلز میں لاروا یا لاروا کے بعد یہ مخصوص ڈینگی والا مچھر زیادہ تعداد میں پایا جائے، ان ایریاز کو کوڈ ریڈ کر کے اسپیشل سٹیٹس دے کے تو سارا فوکس وہاں پہ کیا گیا تھا. اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو میرے پاس ایسا ایک GIS میپ موجود ہے جس کے اندر ہم نے کلر کوڈنگ کر کے ان ایریاز کو اسپیشل سٹیٹس دیا ہے. اور یہ ہم نے اسمارٹ فونز کے ذریعے ایک ڈیش بورڈ بنایا تھا کہ جہاں پہ لاروا کی تعداد یا ڈینگی مچھر یا پیشنٹس کی تعداد زیادہ پائی جاتی تھی، ان ایریاز کو یونین کاؤنسل وائز اسپیشلی فوکس کیا جاتا تھا. اب PTI کی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ کیونکہ ان کی پالیسی کال آف فیل کے تضاد کی ہے شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی، انہوں نے پنجاب میں 58,000 لوکل باڈیز کے الیکٹڈ ریپس کو گھر بھیج دیا. اور بھائی آپ نے گھر بھیجنا ہی تھا تو آپ کم از کم اپنے آپ کو ویل ایکوپ کرتے اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے. میئر لاہور نان فنکشنل ہے، اس کا ایڈیشنل چارج ڈپٹی کمشنر لاہور کو دیا ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور کے اپنے معاملات تھے، ان کو گھر بھیج دیا. اس وقت لاہور جیسے شہر جو کہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی، ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے پاس چارج ہے. تو میں آپ والی بات پہ آتا ہوں جو میڈم سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے آج بات کی، جو فائنینشیل کرپشن والی بات ہے. اگر مجھے پھر ایک بار معذرت کے ساتھ میں، لیکن بریک کے بعد اسی بات پہ آؤں گا. میں بریک کے بعد آپ سے ہی اسٹارٹ کر کے جو سوال کا دوسرا حصہ لیں گے، اس بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں داستان کہ شہر میں جو اس پر لائنز ہیں، سیوریج لائنز، اس میں پتھر کون ڈال رہا ہے؟ CM صاحب کہہ رہے ہیں جی کون سوال اٹھ رہے ہیں، یہ کون سے جنات کون ہے جی آخر، یہ کون سی مخلوق ہے یہ جو پتھر ڈال رہی ہے؟ کوئی پارٹی ہے، کون ہے؟ یہ بھی سوال اٹھائیں گے، بے نقاب کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. 10,000 سے زائد ڈینگی کے مریض، ذمہ دار آخرکار کون؟ کیا ہو رہا ہے پس پردہ؟ وہ حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب
کیا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ یا کوئی کرپشن کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے کہ آپ لوگ اس کی نشاندہی کر رہے تھے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس میں نون لیگ کے رہنما؟ وہ کیا ہے ذرا اگر ہمیں بتا سکیں ایلیبریٹ کر کے. جی میں عرض کرتا ہوں اس کی کڑیاں جا کے تو وہ ملتی ہیں کہ جب عامر کیانی صاحب فیڈرل منسٹر ہیلتھ تھے اور ان سے استعفیٰ لیا گیا اور اس کی وجوہات نہ بیان کی گئی، ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے گئے، بٹ اتنے کم عرصے کے اندر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ انڈیکیٹرز تھے جس کے تحت ان کو گھر بھیجا گیا، ان کی منسٹری چینج کی گئی، اور وہ سارا معاملہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ پنجاب کے اندر بھی ایشو یہ بنا کہ نوارٹس ایک کمپنی ہے جس کا ہمارے دور میں ایک اگریمنٹ سائن ہوا کہ جو کینسر کی دوائی ہے وہ $1 پر یونٹ کاسٹ کے اوپر دیں گے، اور جس کا باقی جو کاسٹ ہے وہ باقی ریسپیکٹو گورنمنٹس پے. تو پنجاب کے اندر اپیرنٹلی جو ابھی کینسر کے مریض آپ نے دیکھا کہ جو احتجاج کرتے ہوئے باہر آئے کہ جی کینسر کی دوائیاں بند ہو گئی ہیں، اس کمپنی کو اپیرنٹلی بقول ہمارے سورسز کے پنجاب گورنمنٹ نے، منسٹری آف ہیلتھ نے اپروچ کیا اور اس میں کوئی کمیشن یا کک بیک ڈیمانڈ کیا جو سبسڈائز ریٹ جس کے اوپر وہ دوائی مہیا کی جا رہی تھی. جب ان کو وہ نہ مہیا کیا گیا جو ان کے مطالبہ تھا، اس کے بعد وہ نوارٹس کمپنی کی کینسر کی دوائیاں بند کر دی گئیں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر بڑی کثیر تعداد میں کینسر پیشنٹس نے مظاہرہ کیا اور پنجاب کی منسٹر ہیلتھ کے خلاف انہوں نے بینر اٹھا کے سڑکیں بلاک کی. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کینسر پیشنٹس کی دوائیوں والے معاملے کے اندر فائنینشیل irregularity ہے، اس کی ہائیسٹ لیول پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو 500 روپے کی دوائی تھی وہ 1200 پہ پہنچی ہوئی ہے. اور یہ تو کینسر کی ادویات کی ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ انسولین دیکھیں کہ انسولین کا ریٹ جو ہے وہ 200 گنا بڑھ گیا ہے. پھر جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہے، میں بہت اہم پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں. ڈینگی کا ٹیسٹ ہم نے اپنے دور میں سرکاری ہسپتالوں میں فری اور پرائیویٹ لیب میں اس کو 90 روپے کیا. لیب والے ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کے سٹانس کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا جی 90 روپے میں ہی CBC کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ ہوا کرے گا. اس وقت میں نے کل شوکت خانم لیب فون کر کے پتا کیا ہے جو آپ کا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ CBC ہے 700 روپے چارج ہو رہے ہیں اس کے. تو مجھے بتائیے کہ ان حالات میں غریب آدمی کدھر جائے گا؟ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہی یاسمین راشد کنٹینر پہ چڑھ کے بلند و بانگ دعوے کیا کرتی تھیں، تہمتیں لگائیاں کرتی تھیں، اور اب جب ڈینگی کا آؤٹ بریک ہے، دوائیوں کے سکینڈل آ رہے ہیں، تو ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے اور یہاں پہ ہائی لیول تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کا مطالبہ اس حوالے سے. دوسرا اہم نقطہ جو آپ کے سامنے بریک سے پہلے ہم نے اٹھایا تھا وہ ہے جی یہ جو کراچی شہر کے اندر سیوریج لائن ہے، اس کے اندر جو بڑے بڑے پتھر نکل رہے ہیں، یہ بھی معمہ حل نہیں ہو رہا. آخرکار یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون ان میں پتھر یہاں پہ بھر کے جا رہا ہے؟ اس سے سیوریج لائن متاثر ہو رہی ہے، علاقہ ڈوب رہا ہے. کیا کوئی سازش ہے منظم اس پوری مہم کو سندھ گورنمنٹ کے ناکام کرنے کی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی جماعت ہے؟ کون ہے؟ آصف حسین صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں پھر کہوں گا 11 سال تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ واٹر بورڈ اور دیگر شعبے اپنے ہاتھ میں رکھتی رہی اور سارے MDs کو چینج کرنا لانا سارا اس کے ہاتھ میں رہا. کیوں یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیلیوری نہیں کرتے تو پھر آپ جو ہے وہ وجوہات ڈھونڈتے ہیں، اور یہی صورتحال ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی فرصت میں PTI کے لوگ بھی یہ موجود ہیں، حکومت میں ہی موجود ہیں، پہلی فرصت میں 18ویں ترمیم کے اندر ایک اور ترمیم کی جائے اور اس ترمیم کے مطابق جو اختیارات ڈیوالو ہو کر 18ویں ترمیم میں صوبوں کو ملے تھے اس ترمیم کے ذریعے اس کو ڈسٹرکٹ میں لے کر آیا جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پرائم منسٹر جب آتا ہے تو پرائم منسٹر کو اپنا اختیار کا پتہ ہوتا ہے اور پہلے دن سے وہ کام شروع کر دیتا ہے. چیف منسٹر جب آتا ہے اس کو اپنے اختیار کا پتہ ہوتا ہے، پہلے دن سے اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، کام شروع کر دیتا ہے. لوکل گورنمنٹ کے مسئلے پر 18ویں ترمیم دیکھیں صرف 3 لائنیں ہیں جو کہ واضح نہیں ہیں. آپ کو واضح کرنا ہے لوکل گورنمنٹ اور میئر کے اختیارات کا. اب اس کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ جو امینڈمنٹ وہاں سے کرنی ہے اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو کسی نے نہیں روکا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں، پنجاب میں تو کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کی، جو چیف منسٹر کی وہ کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی. سندھ میں مسئلہ ہے کرپشن کا. اب سندھ میں اگر آپ نے 11 سال میں کرپشن نہیں کی ہوتی، جو آپ نے 1000 ارب روپے خرچ کیا جو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، جو آپ نے 2000 ارب روپے جو ایجوکیشن پہ خرچ کیا دور دور تک نظر نہیں آتا، اور کرپشن کی بھاری داستانیں اس وقت سندھ میں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی وجوہات ہی یہ سارے مسائل ہیں
کہ جو حل نہیں ہو پا رہے، اور اس کی وجوہات ہی وہ اختیارات ہیں جو سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی، نہ اپنے لوگوں کو دے رہی ہے جو لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. صحیح ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اختیارات نہیں ہے. لیکن شہزاد صاحب آپ کا اوپینین کہ اگر اختیارات نہیں مل رہے تو کیا لوگ پتھر ڈالنا شروع ہو جائے لائنوں میں؟ مطلب یہ کون ڈال رہا ہے پتھر؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے علاقے میں ہوا ہی؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں نہیں ہوا، لیکن میں اس کو بچکانا حرکت ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ سی ایم کا یہ لیول نہیں ہے بولنا کہ نالیوں میں اس میں سے پتھر نکل رہے ہیں. تو یار آپ سی ایم ہیں، آپ کے انڈر میں پولیس آتی ہے، انٹیریئر منسٹری آپ کے انڈر میں، گرفتار کریں. آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں میں کیا کروں؟ نالوں میں کوئی پتھر ڈال کے چلا جاتا ہے، بولے ڈال کے چلا جاتا ہے تو اس کا خمیازہ عوام بھگتے. آپ کر کیا رہے ہیں 11-12 سال سے؟ آپ نے 12واں بجٹ پیش کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ 950 ارب کی آپ کی آڈٹ جنرل کی رپورٹ کے اندر آپ کی مطلب کرپشن کی اس میں داستانیں. آپ نے ایجوکیشن اٹھا لیں، آپ ہیلتھ اٹھا لیں، کوئی محکمہ اٹھا لیں. چلیں یہ تو چلے مان گئے یہاں لوگ آ کے کچھ لوگ ہیں خفیہ طور پر پتھر ڈال کے چلے جاتے ہیں. کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی لوگ پتھر ڈال رہے ہیں؟ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی لوگ پتھر ڈال رہے ہیں؟ جو حال اس وقت انہوں نے سندھ کا کیا ہے ایڈز، آج ہم اپنی سندھ اسمبلی میں بات کر رہے تھے کہ ڈائلیسس مشین میں ان کو یہ تمیز نہیں تھی کہ ایڈز کے پیشنٹ کی ڈائلیسس مشین الگ ہوتی ہے، وہاں ڈائلیسس الگ سے ہوتے ہیں. انہوں نے کتنے مریضوں کو ایڈز لگا دیا جو بیچارے اپنا ڈائلیسس کرانے کے لیے آئے تھے، وہ ان کو آپ نے ایڈز لگا دیا. اسی طرح ہیپیٹائٹس سی بی. بات یہاں پر آتی ہے انکمپیٹنسی. ان کو پتہ ہی نہیں ان کو کیا کرنا ہے، ان کو بس یہ پتا ہے 2 جمع 2 اس کے بعد 4 ہوں گے تو 4 سے 8 کیسے کرنے، 8 سے 12 کیسے کرنے. اور میں آپ کو بتا دوں ہمارا اجلاس چل رہا ہوتا ہے نا، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مثبت بات کوئی چیز ہو جائے. ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ایک آدھ منسٹر کوئی ان کا تیاری کر کے آتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے. آج بھی ہیلتھ کے سوال آتے ہیں. یہ جو آپ کا ڈینگی ہے یہ ہیلتھ میں آتا ہے. یہ آپ کی جتنی جو آپ انسیکٹس نکلے ہیں اور یہ سب ہیلتھ میں آتا ہے. ان سے جب پوچھو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا. ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. ارے بھائی بھٹو زندہ ہے، آپ سندھ کو نہیں الگ ہونے دیں گے. مرسو ارے بھائی سندھ کو کون الگ کر رہا ہے؟ ہم بھی سندھ کے باسی ہیں، کراچی اس سندھ کا شہر ہے. انشاءاللہ ایسا ہم بھی نہیں چاہتے، لیکن خدا را کراچی والوں پہ رحم کھائیں، انٹیریئر سندھ والوں پہ رحم کھائیں. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آصف حسنین صاحب، عطا طاہر صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، جوائن کیا. مسئلہ ہے جی ڈینگی کا، ایک نیشنل کاز ہے. ہم نے کوشش کی تھی تمام پارٹیز کی رائے اس پہ شامل کر سکیں اور ایک متفقہ لائے عمل کیا ہو سکتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. صوبہ پنجاب میں، صوبہ سندھ میں، خیر پختونخوا بلوچستان کا تذکرہ بھی ہوا. فیڈ بیک آپ لے سکتے ہیں فیس بک، ای میلز اور ٹویٹر پر. آپ کے سامنے ایڈریسز فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.